ज़ुहान کی چپی سمن کو کاٹنے کو تھی، اسی لیے اپنی جذباتی باتیں ایک طرف رکھ کے اب ذوحان کے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے جا رہی تھی، بغیر یہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ چچی جان آپ کو پتہ ہے ذوحان نے روحی سے شادی کیوں کی تھی؟ ہاں کیونکہ سمن نے دانت پیس کر بات ادھوری چھوڑ کر ایک نظر ذوحان کو دیکھا اور پھر بولی، کیونکہ وہ لڑکی شادی کی رات بھاگی تھی اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں کی عزت کو رون کے نہ جانے کے ساشق۔ سمن کچھ اور بولتی، اس سے پہلے ہی ذوحان کا تھپڑ ایسے پڑا جیسے تیزی سے آتی کوئی نظروں سے اوجھل منہ سے ٹکرا گئی ہو۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہاں موجود ہر شخص آنکھیں کھولے دیکھتا رہ گیا، اور سمن جو تھپڑ پڑتے ہی زمین پہ جا گری تھی، ابھی تک اوندے منہ ہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! دلاور صاحب دوڑ اٹھے، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ سمن کو سہارا دیتے ہوئے وہ چلا کر بولے، اپنی بیٹی کو ابھی کے ابھی یہاں سے لے جائیے ورنہ میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ ذوحان تو ان سے بھی بلند آواز میں دوڑا تھا کہ سبھی کام گئے۔ دلاور صاحب کی آنکھوں میں آگ ہی تھی، مگر اس وقت ذوحان جس قدر تیش میں تھا کہ اگر وہ مزید رکے تو شاید وہ کچھ کر ہی دے گا۔ رکے ڈیڈ! دلاور صاحب کے قدم باہر کو جاتے دیکھ کر وہ رکی اور ذوحان کی طرف مڑی۔ گریٹ جاب ذوحان! ذوحان گریٹ جاب! ذرا چچی جان کو بھی بتا دینا جس لڑکی کے لیے تم چلا رہے ہو وہ لڑکی ایک بد کردار۔ سمن! ذوحان کا ہاتھ ایک بار پھر سے ہوا میں بلند ہوا تھا، اگر نفیسہ بیگم اسے نہ پکڑتی تو یقیناً وہ… دیکھ رہی ہے بھابھی آپ کے بیٹے کا رویہ، اب تیار رہیے گا کیونکہ یہاں بارات نہیں طلاق کے کاغذات آئیں گے۔ دلاور صاحب تیش میں بولے اور بغیر رکے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سب خاموش سا ہو گیا، چاروں طرف سکوت چھا گیا۔ نفیسہ بیگم صدمے سے صوفے پہ ڈیسی گئی، جنہیں اس طرح دیکھ کر ذوحان فکر سے ان کے پاس گیا اور اوپر کڑیاں نم کی آنکھوں سے موتی گرنے شروع ہو گئے۔ امی آپ ٹھیک تو ہے؟ یہ لے پانی پیے۔ ذوحان نے پاس پڑا پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا، جسے نفیسہ بیگم نے دور پھینکا۔ ذوحان حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا جو آج پہلی بار ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی۔ نفیسہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ذوحان بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ امی آپ فکر نہیں کریں، میں انم کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گا۔ ذوحان کی بات پر وہ کچھ کہہ نہ سکی، لیکن ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ایک دم کے تھپڑ سے بائیں طرف لڑکھڑایا اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آخر آج تم نے اپنا سوتیلا پن دکھا ہی دیا نا، بتا دیا نا وہ لڑکی تمہاری سگی بہن نہیں اور میں بھی تمہاری سگی ماں نہیں۔ سوتیلا پن آج تم نے دکھا ہی دیا ذوحان، سوتیلے ہی صحیح لیکن تم دونوں بہن بھائی تو ہو نا۔ اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا تم نے۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی اور اسے سچ کا آئینہ دکھا رہی تھی جس نے آج اتنا تماشا کر دیا تھا، لیکن ذوحان کو اور کچھ تو نہیں سنا مگر سوتیلے ضرور سنا تھا۔ اس لفظ کو تو وہ کبھی اپنی زندگی میں لایا ہی نہیں تھا، تو آج کیسے کسی نے کہہ دیا وہ سوتیلا پن دکھا گیا۔ ذوحان تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری انم کا گھر ٹوٹنے نہیں دو گے، چاہے جو بھی کرنا پڑے تم کرو گے، لیکن اس کی آنکھ میں نمی نہیں آنے دو گے، تو پھر کہاں گئے تمہارے وعدے؟ ہاں؟ ذوحان جو کب سے ساکت کھڑا اپنی ذات پہ ہوئے سوال سن رہا تھا بے چینی سے ان کی جانب بڑھا۔ امی آپ پلیز فکر نہیں کریں، میں ہوں نا، میں اپنی چھوٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گا، آپ فکر مت کریں۔ فکر کیسے نہیں کروں، وہ کہہ کر گئے ہیں میری انم کی بارات نہیں آئے گی بلکہ طلاق۔ بس امی پلیز چپ کر جائے، جب تک آپ کا بیٹا اور انم کا بھائی زندہ تب تک آپ کو کسی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں ٹینشن نہیں لیتی مگر کیا؟ ذوحان نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہیں سمن سے شادی کرنی ہوگی ذوحان، سمن سے شادی کر لو، میری خاطر، اپنی بہن کی خاطر، اپنے مرحوم باپ کی خاطر جس نے میری انم کا نکاح کروایا تھا۔ ذوحان تو سمن سے شادی کی بات پر ہی ششدر رہ گیا، آخر کو اس کی ماں نے کیوں کہہ دیا اس سے؟ نہیں، وہ دیوانہ وار بڑبڑایا، میں ایسا نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تمہاری سوتیلی بہن ہے اس لیے نا۔ نفیسہ بیگم نے ذوحان کی بات مکمل کر دی۔ نہیں امی، آپ غلط بیانی کر رہی ہے، آپ بار بار یہ سوتیلا بول کر میری محبت کی تذلیل کر رہی ہے۔ آپ جانتی ہے انم میرے لیے کتنی عزیز ہے، تو کر لو نا شادی۔ تم کون سا پہلے مرد ہو جس نے دوسری شادی کی ہوگی؟ ویسے بھی مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ نفیسہ بیگم نے بڑے آرام سے ایک دلیل رکھی۔ کرتے ہوں گے وہ شادیاں وہ کمزور ہوں گے جو مشکل کا سامنا نہ کر سکے اور پہلی بیوی میں نقص نکال کر اپنی نفس کی غلامی کی تسکین کے لیے کرے، لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ میری محبت اتنی کمزور نہیں جو ایک جھٹکے سے لرز جائے۔ روحی میرا عشق ہے، وہ لڑکی جو اب میری بیوی ہے اور اس پہ میں کسی قسم کا ستم ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ دیوانہ وار بولتا ہی جا رہا تھا۔ جہاں نفیسہ بیگم اور انم سن رہی تھی وہی دروازے کی آڑ میں ایک اور وجود یہاں ہوئی ساری کاروائی دیکھ چکا تھا۔ میں ہرگز بھی ایسا نہیں کروں گا،
پھر چاہے میری بچی انم کو طلاق ہو جائے۔ نفیسہ بیگم کے منہ سے آتے الفاظ اس کو اندر تک چیر رہے تھے۔ کیا جس کے وہ 10 سال سے خواب دیکھ رہی تھی وہ پورے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اب طلاق یافتہ کہلائے گی؟ نہیں ہوگی طلاق اسے، ذوحان نے مختصر کہا اور باہر کی طرف قدم لیے۔ ذوحان اگر تمہیں میرا فیصلہ منظور نہیں تو میری بھی ایک فیصلہ جان لو، وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آنی چاہیے، وہ ایک بد کردار۔ بس، ذوحان داڑ پڑا۔ یہ لفظ آج وہ کئی بار سن چکا تھا۔ اگر اس کے سامنے اس کی ماں نہ ہوتی تو یقیناً وہ کچھ کر دیتا، لیکن وہ تو اپنی ماں کی عزت کرتا تھا، ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ بس اب ایک اور لفظ نہیں امی، میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ ذوحان نے ہاتھ کے اشارے سے وام کیا۔ آپ کیا اسے یہاں سے نکالیں گے؟ میں ہی اسے لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ جہاں میری عزت پہ کیچڑ چلا جائے وہاں میں ہرگز نہیں رہ سکتا، اس لیے جا رہا ہوں اسے لے کر کہیں بہت دور۔ ذوحان کی دبی دبی آواز اس بات کا ثبوت تھی کہ آج اسے اپنی ماں کے منہ سے یہ سب سن کر تکلیف ہوئی تھی۔ آج اس کی ماں نے اس کی محبت پہ شک کیا تھا۔ وہ بھلے اس کی سگی ماں نہ سہی، لیکن ماں کے درجے پہ پائز تو تھی نا۔ جہاں ذوحان بکھرا تھا وہی اپنے دامن پہ بد کرداری کا نام لگتا دیکھ کر روحی کے آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ تو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، آخر میں اپنی ماں جیسی ساس کے منہ سے اپنے اوپر بد کرداری کا داغ، لیکن وہ اندر سے سکون میں اتری تھی کہ اس کا محرم، اس کا شوہر، اس کی محبت، اس کی پاک دامنی کا گواہ بنا کھڑا ہے۔ لے جاؤں گا اب اسے کہیں دور۔ ذوحان نفیسہ بیگم کو حیران و پریشان چھوڑ کر پیچھے مڑا ہی تھا اور ایک دم ساکت پڑ گیا۔ جس کی حرکت مدم پڑنے لگی اس کے سامنے روحی کھڑی تھی، جس کا چہرہ پوری طرح سے بھیگ چکا تھا اور لبوں پہ عجیب عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر اس کو تھاما اور اپنے کمرے کی طرف اس کو ساتھ لے کر بڑھا۔ ذوحان کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے روحی کا ہاتھ جوڑا اور پیچھے مڑا دروازہ لاک کیا۔ تب تک روحی جا کر بیٹھ کے کونے پہ بیٹھ گئی تھی۔ روحی یہاں آؤ، ادھر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ذوحان نے اسے خاموش بیٹھی دیکھا تو خود نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روحی بھی بغیر کچھ کہے بیٹھ گئی، لیکن اس کی خاموشی ذوحان کو یقین دلا رہی تھی کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے، جو کہ اسے سننا نہیں چاہیے تھا۔ اسی لیے ہی تو وہ اسے گھر لانے کی بجائے اس کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ روحی، تو تم اپنے گھر تھی تو یہاں کیسے، جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا میں خود لینے آؤں گا؟ بولو، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا مختصر سا جواب سن کر وہ چپ ہو گیا، لیکن روحی کی خاموشی وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو، کچھ گم ہو گیا ہو۔ روحی، تم نے نیچے جو بھی سنا اسے اپنے دل پہ مت لگانا پلیز۔ سوچ تو وہ یہی کچھ رہی تھی، لیکن ذوحان کے کہنے کی دیر تھی کہ ایک آنکھ سے آنسو بہہ کر کارپیٹ میں جذب ہو گیا۔ وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آنی چاہیے، وہ ایک بد کردار۔ نفیسہ بیگم کا جملہ کسی تیر کی طرح لگا اور ایک اور آنسو اس کی پلکوں سے گر کر جذب ہو گیا۔ روحی، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ روحی، میں کہہ رہا ہوں نا، تم نے جو سنا وہ سب۔ ذوحان، کیا انم تمہاری ستیلی بہن ہے؟ ذوحان اپنی بات پوری کرتا اس سے پہلے روحی بولی۔ روحی، میں کہہ رہا ہوں نا، چھوڑو یہ سب، چلو اٹھو۔ ذوحان، کیا انم تمہاری ستیلی بہن ہے؟ روحی نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس بار سوال تھوڑا سنجیدگی سے کیا گیا تھا۔ ہاں ہاں، انم میری ستیلی بہن ہے۔ ہماری ماں ایک نہیں ہے، جنہیں میں امی کہتا ہوں، وہ میری آنی اور بابا کی دوسری بیوی ہے۔ ذوحان کے جواب پر پھر وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس بار خاموشی کا مطلب مزید سوالات ہی تھے جنہیں ذوحان سمجھ گیا اور خود بولنا شروع ہوا۔ میں صرف 5 سال کا تھا جب امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں چھوٹا تھا اور بابا کے لیے مشکل یہ تھی کہ انہوں نے ابھی نیا اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا اور مجھے وقت نہیں دے پاتے تھے، اور میری آنی مجھے میری ماما کے بعد اپنے بیٹے کی طرح پال رہی تھی۔ اسی لیے میرے نانا نے بابا کی شادی میری آنی سے کروائی اور میری آنی کو میری ماما کی جگہ اس گھر میں لایا گیا۔ مجھے تو تب بھی پتہ نہیں تھا آنی کی شادی بابا سے ہوئی۔ ذوحان اپنی بات پہ خود ہی بے ساختہ ہنس دیا، اور جب سمجھ آئی تو نفرت کرنے کے بجائے مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اب میری آنی میرے ساتھ رہیں گی۔ میری ماما کے بعد میری آنی ہی وہ عورت تھی جنہیں میں نے اپنی ماں مان لیا تھا، اور کسی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ہمارے گھر ایک فیری آئی جسے انم بندریا کہتا تھا میں۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن کہتے ہیں نا، خوشیوں کی عمر کم ہوا کرتی ہے۔ روحی، میرے بابا ہمارا ساتھ چھوڑ کر گئے تھے، میں بھی 14 سال کا ہی تھا۔ ایک درد سے بھری آواز جو روحی کے کانوں تک پہنچی اور اسے مجبور کر گئی وہ ذوحان کی آنکھوں میں دیکھے۔ بابا چونکہ تمہارے دادا جی کو بہت مانتے تھے، اس لیے دادا جی نے ہمارا ساتھ دیا۔ بابا کا بزنس چھوٹا تھا تو دادا جی نے اپنی نگرانی میں لے لیا تھا، اور میرے 20 سال کے ہوتے ہی انہوں نے مجھے سب دے دیا جو بابا نے ہمارے لیے چھوڑا تھا۔ ذوحان نے روحی کی طرف دیکھا جو اسے ہی سن رہی تھی۔ ایک مسکراہٹ کے بعد وہ پھر سے بولا، تمہیں شاید یاد ہوگا میں 3 سال پہلے لندن میں تھا اور 4 وہی آغاز کیا تھا۔
دادا جی نے یہاں سے سپورٹ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن مجھے خود کچھ کرنا تھا اپنوں کے لیے۔ اور زوحان انم کا نکاح کیسے ہوا؟ اتنی دیر میں روحی نے اپنے دل میں آنے والا سوال کر دیا۔ وہ تو 10 سال ہو گئے، جب انم 9 یا 10 سال کی تھی تب ہوا تھا۔ یہ بابا کی خواہش تھی اپنے خاندان میں ہی انم کی شادی کرنے کی، ان کی حیات میں تو ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر تایا جان نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے دانش سے انم کا نکاح کروا دیا تھا۔ لیکن اب وہ ڈائیورس کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے آنٹی کے منہ سے سنا، وہ جب تمہیں کہہ رہی تھی۔ روحی کی بات زوحان کی سمجھ میں آ گئی، یعنی وہ تبھی آئے تھے جب سمن لوگ جا چکے تھے، مطلب وہ صرف نفیسہ بیگم اور زوحان کی بات ہی سن سکی تھی۔ روحی ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گا۔ انم دانش کی منکوہا ہے اور اس کا فیصلہ دانش کر سکتا ہے، تایا جان یا کوئی اور نہیں۔ میں نے دیکھا آنٹی نے تمہیں تھپڑ مارا اور دوسری شادی۔ ایسا کچھ نہیں، وہ میری امی ہے، 1 یا 10 تھپڑ لگا لے، مجھے درد نہیں ہوگا۔ زوحان نے انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھ کے چپ رہنے کو کہا تو وہ چپ کر کے رخ پھیر کر سیدھی بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آنی چاہیے، وہ ایک بد کردار۔ تو کر لو نا شادی، تم کون سا پہلے مرد ہوئے جس نے دوسری شادی کی ہوگی؟ ویسے بھی مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ نفیسہ بیگم کے جملے ایک بار پھر سے اسے یاد آ گئے تھے اور اس بار وہ بغیر آنسو بہائے اندر سے رو رہی تھی۔ آخر کتنی بار وہ اپنے دامن پہ یہ بد کرداری کا الزام برداشت کرے گی، بے قصور ہوتے ہوئے بھی؟ آپ کیا اسے یہاں سے نکالیں گے؟ میں ہی اسے لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ جہاں میری عزت پہ کیچڑ اچالا جائے وہاں میں ہرگز نہیں رہ سکتا، اس لیے جا رہا ہوں اسے لے کر کہیں بہت دور۔ زوحان کے کہے الفاظ بھی روحی کو پے در پہ یاد آتے گئے، اور ایک اور الزام بھی اس کے دامن پہ لگے گا، اور الزام ماں بہن کو بے سہارا کروا کے جوان بیٹے کو ان سے دور کرنے کا۔ زوحان تو کب کا خاموشی سے بیٹھا اگلی سوچوں میں گم تھا، اور روحی تو کچھ دیر پہلے ہوئے ہنگامے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ روحی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے وقت برا ہو یا اچھا، لیکن تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی۔ آج وہ دن ہے روحی، ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ وعدہ؟ روحی کے منہ سے بے ساختہ پسلا۔ تو کیا وہ وعدہ یہ تھا؟ کیا وہ اس مشکل وقت کے لیے وعدے لے چکا تھا؟ کیا وہ میرے لیے اپنوں سے علیحدگی کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ میرے لیے؟ روحی کی سوچوں کی دنیا جانے کہاں کو تھی۔ جو پاس بیٹھے زوحان تک کی آواز بھی اسے نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ اسے کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ تو بس اس وعدے کا سوچ رہی تھی جو وہ کر چکی تھی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، روحی نے اپنے دل سے کہا۔ روحی، بولو، وعدہ نبھاؤ گی نا؟ زوحان بڑی امید سے اس کے آگے آج پھر ہاتھ بڑھائے بیٹھا تھا۔ وہ آج پھر اس کا امتحان لے رہا تھا۔ روحی کو آج پھر اس کی آنکھوں میں امید نظر آئی، وہی مان اور یقین جو روحی پر وہ کرتا تھا۔ روحی کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھتی۔ آخرکار آج پھر سے وہ اس کی آنکھوں پہ ایمان لے ہی آئی اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر وعدہ کر لیا۔ زوحان کے لیے اس لمحے یہی کافی تھا کہ اس کی شریک حیات نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آخر محبت نے آج اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ چلو پھر اپنی اور میری پیکنگ کر لو، میں برہان سے بات کر کے آتا ہوں۔ اس نے خوشی سے روحی کے پیشانی پہ لب رکھے اور کہہ کر باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن روحی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زوحان، ہم کہیں نہیں جا رہے، تمہیں اس مشکل سے بھاگنا نہیں بلکہ اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ زوحان، تم سمن کو اپنا لو، زوحان، اس سے شادی کر لو۔ روحی کہہ تو اور بھی کچھ رہی تھی، لیکن زوحان کو تو بس اتنا ہی سنا، وہ سمن کو اپنا لے، اس سے شادی کر کے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ کر لو تم اس سے شادی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بکواس بند کرو اور اٹھو، جلدی پیکنگ کرو، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ زوحان نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، لیکن وہ ٹس سے مسئلہ ہوئی اور ویسے ہی بیٹھی رہی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، تم کر لو اس سے شادی، میری طرف سے اجازت ہے تمہیں۔ دیکھو پاگل نہیں بنتے، چلو اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ شاباش، تم نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا ہے، تم میرا ساتھ دو گی، ہے نا؟ کیا ہے نا؟ چلو پھر، شاباش۔ زوحان نے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پیار سے کہا۔ زوحان، وعدہ ہی نبھا رہا ہوں، تمہاری ہر مشکل کی برابر کی شریک ہوں۔ میں اور تمہارے ساتھ میرا وہ رشتہ ہے جسے ہمارے اللہ پسند کرتے ہیں، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ تم مشکل کے وقت میں بھاگ رہے اور بجائے اس کا سامنا کرنے، بس اب اگر تم کچھ بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زوحان داڑا تھا۔ زوحان، چلانے سے کچھ بدل نہیں سکتا، تمہیں اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے ایسا کرنا ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ گئی اور بغیر زوحان کی طرف دیکھے واش روم کی جانب بڑھی، لیکن زوحان کے ہاتھ پکڑنے سے روک گئی۔ وہ اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو روحی؟ بولو، ایسا کیسے کہہ سکتی ہو تم ہمارے درمیان کسی تیسرے کو جگہ کیسے دے سکتی ہو؟ جبکہ زوحان، ہم کبھی ہم تھے ہی نہیں، تم بھی جانتے ہو ہماری شادی ایک سمجھوتا تھا،
اور سمجھوتے کبھی پائے تکمیل تک نہیں جاتے، ان کی اپنی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ روحی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوطی سے کہا، بغیر یہ جانے کہ وہ اسے زخمی کر رہی ہے، اس کے دل کو زخمی کر رہی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، بیکاز آئی لو یو۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اظہار کر گیا، بیکاز آئی لو یو۔ روحی کے کانوں نے پھر سے یہی جملہ گونجا، روحی کے کانوں میں پھر سے یہی جملہ گونجا اور کئی بار گونجا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی جہاں سے اس وقت محبت سے ہٹ کر کچھ اور بھی تھا، جیسے کسی کے دل کو چیر کر دکھایا جائے۔ روحی ابھی تک سن کڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جب ذوحان بولا، بولو کیا اب بھی یہی چاہو گی؟ کیا اب بھی ہمارے درمیان کسی تیسرے کو کوئی مقام دینا چاہو گی؟ بولو، بولتی کیوں نہیں؟ ذوحان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور اسے جھنجھوڑا۔ بولو روحی، میں جاننا چاہتا ہوں، کیا ابھی بھی گنجائش باقی ہے؟ ہاں بولو، میں جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے کیا؟ ہاں باقی ہے گنجائش، بالکل باقی ہے۔ روحی بھی چیخ پڑی تھی، کیوں باقی ہے گنجائش؟ ذرا یہ بھی بتاؤ۔ ذوحان طنزیہ بولا، کیونکہ ہمارے درمیان ایک سمجھوتا ہے جس کا نہ تو کوئی مقام ہے اور نہ ہی کوئی منزل، پھر زبردستی کے ملن میں امید کیسی؟ سمجھوتا؟ کیا تم اسے آج بھی سمجھوتا ہی کہو گی؟ بولو، کیا تمہیں اب تک میری محبت نظر نہیں آئی؟ ہاں۔ وہ روحی کے کڑوے الفاظ سن کر پٹ پڑا۔ یا پھر یہ کہو کہ سمجھوتے کے ساتھ ساتھ محبت بھی یک طرفہ ہے؟ ذوحان نے اس بار اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ سمجھوتا بھی وہی ہوتا ہے جہاں محبت کا نام نہ ہو، اور ہمارے درمیان ایسا ہے یا نہیں میں نہیں جانتی۔ روحی بے دردی سے اس کا ہاتھ اپنی کلائی سے جاڑ کر سنجیدگی سے کہا اور آگے بڑھ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ محبت یک طرفہ ہی تھی، ہے نا؟ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ سکتے ہو۔ روحی نے نظریں چرا کر کہا، تو یہ تم میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، مجھے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں میری بات ماننی ہوگی اور سمن کو اپنانا ہوگا۔ وہ آرام سے اپنا ختمی فیصلہ سنا کر بیڈ کی طرف مڑ گئی، لیکن اس بار بھی ذوحان نے اسے جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور شرارے برساتی آنکھیں اس کی نم میں ڈالی۔ چھوڑو میرا ہاتھ ذوحان، کیا کر رہے ہو تم؟ روحی نے تل ملا کر کہا، آنکھوں میں دیکھ کر بولو جو بولنا ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ روحی نے رخ موڑ کر بے دردی سے خود کو اس سے دور کیا۔ ذوحان کا صبر کا پیمانہ ٹوٹا تو اس کی بازو چھوڑ کر جبڑے پہ گرفت ڈالی۔ کان کھول کر سن لو، اگر تم نے دوبارہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو تمہارے سانس سے کھینچ لوں گا، اور ہاں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، نہ کہ تم سمجھی۔ ذوحان نے سختی سے اسے باور کروایا اور ایک جھٹکے سے اسے دور کیا۔ وہ سیدھا بیڈ پہ گری۔ اب اپنی زبان کا استعمال ذرا سوچ سمجھ کر کرنا۔ شہادت کی انگلی کے اشارے سے روحی کو وان کر کے وہ تیزی سے کمرے سے نکلا، اور زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو روحی کو ہوش آیا۔ وہ ویسے ہی بیٹی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا، آج ایک ماں کو دیکھا جو بے بس سی ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے طلاق کا نام ہی سن کر وہ مر رہی تھی، اور ایسے حالات میں وہ اپنے بیٹے سے بھیک ہی تو مانگ رہی تھی۔ جب نیچے اس نے ذوحان کے منہ سے اپنے لیے عشق کا نام سنا تو زندگی نے تو اپنا رخ ہی بدل ڈالا۔ وہ تو مغرور ہونے لگی تھی، آخر وہ جس سے محبت کرتی تھی اسے تو عشق تھا، لیکن جب وہ اس کا ہاتھ پکڑے آ رہا تھا تو کیا نہیں دیکھا تھا اس نے؟ بے بس اور اوپر کڑی نم جسے درد کا اندازہ ابھی سے کروایا گیا۔ ذوحان، تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے، اگر ایسا کرنے سے کئی زندگیاں بچ سکتی ہے تو ہاں میں ایسا ہی کروں گی، تمہیں مجبور کر دوں گی، اگر خود کو محبت سے انکار کرنا پڑا تو وہ بھی کر دوں گی۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی اور سامنے دیکھ کر بول رہی تھی جیسے وہ دروازہ نہیں ذوحان ہو۔ ہے بانی، کیسا ہے میرا بچہ؟ کیا کر رہی ہو میری جان؟ مام کو مس کر رہی ہو یا نہیں؟ بولو بولو، کشف نے بہت خوشگوار انداز میں کافی پیتے ہوئے پوچھا۔ نو، بانی تو مام کو مس نہیں کر رہی ہے نا، کیونکہ بانی تو یہاں ڈیڈی کے ساتھ خوب سارا انجوائمنٹ کر رہی ہے۔ بانی کی جگہ مراد نے جواب دیا، جس پر بانی نے مسکرا کر اسکرین کو ٹچ کرنے لگی جیسے وہ اپنی مام کو چھونے کی کوشش کر رہی ہو۔ ویری بیڈ بانی، کیا آپ نے مجھے مس نہیں کیا؟ جائیے، ماؤں آپ سے ناراض ہے، کشف نے مصنوعی ناراضگی سے منہ بنا کر کہا۔